معاملہ توجہ کا ہے. آئیے دو مشہور ہستیوں کے کلام. لم یأتی نظیرک فی نظر، لم یأتی نظیرک فی نظر، لم یأتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، لم یأتی نظیرک فی نظر، لم یأتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لم یأتی نظیرک فی نظر، لم یأتی نظیرک فی نظر، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی، ہے مغمور اکھیں مد بھریاں، لم یأتی نظیرک فی نظر، لم یأتی نظیرک فی نظر، تو ابرو قاسم سال دیسن، تو ابرو قاسم سال دیس، جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن، جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن، جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن، لباں 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 سرخاں کھاں کے لالے یمن، لباں سرخاں کھاں کے لالے یمن، ہائے چٹے چند موتی دیاں ہن لڑیاں، لم یأتی نظیرک فی نظر، لم یأتی نظیرک فی نظر، ہر کس کے لب لال ترا دیدہ، بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ، عقیق یمنی را لباں سرخاں کھاں کے لالے یمن، چیٹے چند موتی دیاں لڑیاں، لم یأتی نظیرک فی نظر، 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 اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، آنکھوں والوں نے آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا، حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ وہ، یہ آنکھوں والے ہیں، آنکھوں والوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، جانان کے جانے جہانا، جانان کے جانے جہانا، جانان کے جانے جہانا، جب سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ، 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 سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ. دیکھو دونوں بزرگوں کا مزاج کیسا مل رہا ہے.
کہتے سچ آنکھوں سے رب دی نشان اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان وہ انسان ہے سچ آنکھوں سے رب دی نشان اس شان کو شانہ سب بڑے اجلنا زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے درم میں زبا تمہارے لیے بدل میں گجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سچ آنکھ دے رب دی نشانہ کس شان سو شانہ سب بڑے آتی نظیروں کا بھی نظر آتی نظیروں کا بھی نظر پیدا ہو گئے آ گئے دنیا میں اب مرنا بھی ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں جانا کوئی کہے نہ کہے جانا مرنا ہے اور مرنا آسان نہیں مرنا آسان نہیں آئے ہائے اس پر گفتگو ہو لمبی ہوگی چلے مرنے کے بعد بھی معاملہ ختم تھوڑی ہے پھر قبر ہے قبر کی پہلی رات یا اللہ کرم فرما اعلیٰ حضرت دعا کی یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ اور پھر یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہے پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا پڑے اے کاش جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں تو اس حالت میں اٹھائے جائیں جو اعلیٰ حضرت دعا کی ہے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ اچھا قبر سے اٹھنے کے بعد بھی پھر معاملہ ختم نہیں پھر میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن صرف سنو نہ سمجھو 50,000 سال کا ایک دن زمین تانبے گی سورج سوا نیزے پر اور پھر پیاس کی شدت پھر نامہ اعمال حساب کتاب اور پھر پل صراط سے گزرنا بڑے ابھی آگے بڑے مرحلے اور ان تمام مراحل سے گزرنے کا طریقہ ہے تو وہ ایک ہی ہے بند کریں اس کو بھائی بند کریں اس کو یہ شیطان ہے جو بیچ میں آ گیا ہر وہ چیز جو حضور کے ذکر سے توجہ ہٹائے اس کو ہٹاؤ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے سنو ان مراحل سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ اور یہ آنکھوں والوں نے کہا طریقہ کیا ہے اے صورت شانہ پیش نظر ہے صورت شانہ پیش نظر روے وقت نازات روز حشر روے وقت نازات روز حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی صد کھریاں لم یاتی نظیروں کا بھی نظر لم یاتی نظیروں کا بھی نظر یاتی نظیروں کا بھی نظر چودھری کا چاند ہو اور جب چاند کو دیکھے نا تب پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے یہ شعر اعلیٰ کہتے ہیں قلہ کا بدر فی الوجہ الاجود یعنی امام کہہ رہے ہیں حضور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چودھری کا چاند ہے نا یہ آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے اور یہ خط مبارک جو ہے یہ خط کیا ہے اور جب کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہوں اور چاند کے گرد اگر ہالا پڑ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب برسے گی اب بارش ہوگی حضور کی زلفیں حضور کی مبارک داڑھی شریف کا خط حضور کے رخسار امام کہتے ہیں قلہ کا بدر فی الحجر
لك بدر في الوجه الذي خط هلا ما زلف عبر أجل خط هلا ما زلف خط هلا ما زلف عبر أجل تورے چندن چندر پرو کنڈل. حالا بڑھ رہا ہے یہ حالا نظر آ رہا ہے. تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا لو یاتی نظیروں کا فی نظر یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر. یہ کلام ایسا اگر میں پورے پڑھوں دونوں تو میری محفل اسی میں جائے گی. ہاں پھر باؤ بھائی کہیں گے یار ایک ہی کلام ہے. اس لیے میں سو مختصر کرتا ہوں لیکن کلام مختصر ہوتا نہیں مجھ سے. صحیح کہہ رہا ہوں میں بدلے ناخواستہ کرتا ہوں. یہ آخری 3 شعر پڑھوں گا 3 مقطع کے ساتھ. اگر تھوڑا عشق والی زبان میں پڑھوں تو آج ہمارے دوست میری جان تشریف فرما یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کے سامنے ایسا کلام پڑھنے کا مزہ ہی دوسرا ہے. سبحان اللہ. سنو ہمارے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب فاتح قادیانیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پیر میرے علی شاہ صاحب گئے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے. راستے میں ایک وادی آئی. وادی کا نام تھا وادی حمرا. وہاں آپ لیٹے آنکھیں بند ہوئی اور حضور کا دیدار ہوا اور آقا نے بڑے محبت سے اپنے پیارے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا یا بنیا اے میرے بیٹے آج میری سنتیں چھوڑ دی اثر کی غیر موقدہ. ہم تو فرض چھوڑ دیتے معاذ اللہ جی ہم تو معاذ اللہ فرائض چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں تو کبھی حضور نے خواب میں آ کر نہیں کہا آج نماز کیوں نہیں پڑھی. اور یہاں سنتیں غیر موقدہ وہ بھی سفر میں. اس سفر میں تو جو مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہیں علاوہ فجر کی اور ایک روایت میں علاوہ مغرب کی. ٹھیک ہے اب سنیے حضور نے دیدار کا فرمایا اور میٹھی میٹھی باتیں کی میٹھیاں میٹھیاں گالیاں کی. اب جس کو یہ دیدار مل جائے تو پھر اس کو کہاں چاہیے. اسی کیفیت میں جب پہنچے نا تو کہتے آج سکھ میں تنادی و دیری ہے. کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. اپنے یہ بڑے عاجزی کا اپنے دل کو دلڑی کا دلڑی یہ اولیوں کی صفت ہوتی ہے. اپنے دل کو دلڑی کا دلڑی سمجھے. کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. کیوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لائیاں کیوں جھڑی. پھر وہ خواب یاد آئے گا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف اکھ مستانی او مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. یہ پورے اشعار لکھتے ہیں. پھر جب مدینہ شریف پہنچے نا تو وہی کیفیت میں کہتے ہیں کہ حجریں تھیں مسجد حجریں تھیں مسجد نوری جھات دے کارن سارے سیکن نوری جھات دے کارن سارے سیکن اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا. ہم جائیں ہماری یہ کیفیت وہ بلائے خاص بلائے ہوئے تو کہتے ہیں حجریں تھیں مسجد نوری جھات دے کارن سارے سیکن نوری جھات دے کارن سارے سیکن تو جگ اکھیاں راہ دا فرش. یہ آنکھوں والے ہیں دیکھ رہے ہیں. تو جگ اکھیاں راہ دا فرش سب انسو ملک ہورا پریاں اجننا لایا کیوں جڑیاں اجننا کیوں جڑیاں. آگے کے اشعار پڑھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھوں تاکہ بات کھل جائے. امام کہتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاؤنی
حشر ہی آنا جائے کیوں. یعنی کہ حضور کے جب سخاوت کو دیکھا نا تو حضور کی سخاوت, حضور کی دولت دیکھی, اور مانگا قطرہ ملتا سمندر ہے. تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی, آپ کو ادھر ہی رہنا, بس ادھر ہی, اور مانگو اور مانگو اور مانگو. یہ پھیلنے والی کیفیت ہے. پہلے کہتے ہیں حضریں دی مسجد آؤ ڈولن نوری جھات دے کارن سارے سکن, دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن, سب انس و ملک ہورا پریاں. عرض قبول ہوئی. جب عرض قبول ہوئی اور حضور تشریف لے آئے, لیکن ابھی آئے ہیں, ابھی جلوہ دکھایا نہیں, ابھی چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی ہے. اب دکھانا کہ حضرت غنی تشریف لائے ہیں اور مرادیں پوری ہو رہی ہیں, مرادیں مل رہی ہیں. شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تو جب دیکھا کہ عرض قبول ہو رہی ہے اور تشریف لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ مختت برد من بھاوری جھلک دکھاؤ ستی, من بھاوری جھلک دکھاؤ ستی, من بھاوری جھلک دکھاؤ ستی. ایسا لگتا ہے کہ حضور نے سنی فریاد اور یہ پردہ اٹھایا. اب جب دیکھا عرضیں پوری ہو رہی ہیں, نہ تو ہے ہی نہیں, منع تو ہے ہی نہیں, کہ لے کہا آ جائیں تو آ گئے, کب کہا پردہ اٹھائیں تو اٹھا دیا. تو آگے کہتے ہیں او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھن, مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھن, جو ہمراہ وادی سن کریاں, جو ہمراہ وادی سن کریاں. اب دیکھیے ساری عرضیں قبول ہو رہی ہیں. لگتا ایسا ہے کہ حضور کو بھی بڑا پیار آ گیا, اور حضور نے جو میٹھی میٹھی باتیں کی تھی تو حضور کو بڑا پیار آ گیا. میری آل سے میری آل سے یہ ایک میرا ایک شہزادہ آیا ہوا ہے اور یہ اتنی فرمائشیں کر رہے ہیں, یہ کریں یہ کریں یہ کریں. حضور کو بڑا پیار آیا ہوگا, حضور نے بڑا مسکرا کے دیکھا ہوگا. اور جب حضور نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اور حضور کے مبارک دانت شریف جو آگے